سامعین کرام و مصلیان مسجد، آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بے پناہ کرم نوازش ہے کہ ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں دوگانہ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ابھی میں نے خطبہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں، بے شک تکلیف کے بعد آسانی ہے، دشواری کے بعد آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے بعد آسانیاں ہیں، لیکن ہم انسان ہیں اور ہماری زندگی میں اچھا وقت بھی آتا ہے، برا وقت بھی آتا ہے، اچھے ٹائم بھی آتے ہیں، برے ٹائم بھی آتے ہیں۔ جب اچھا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم غافل ہو جاتے ہیں، جب مشکل بڑھنے لگتی ہے تو اس وقت ہم خدا کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن کچھ تو ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے سماج کے لوگ ہیں، سوسائٹی کے لوگ ہیں کہ جب پریشانی آتی ہے، مشکلات آتے ہیں تو نہ جانے کون کون سے کلمات اپنی زبان سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کی نظر ہم پر نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ گویا کہ اللہ کی رحمت سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے کلمات ہم بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن نہیں میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا فرماتے ہیں کہ مشکل آتی ہی ہے خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ مشکل جو پریشانی آتی ہے، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کو خدا کا قرب ملتا ہے، کیونکہ انسان مشکل کے وقت میں ہی جو ہے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ حالانکہ اچھا کام ہے، مجھے یاد کرنا چاہیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمہ وقت اللہ کا شکر کرنے والا بنائے، آمین۔ ہمہ وقت اللہ کو یاد کرنے والا بنائے، آمین۔ آپ نے دیکھا نہیں قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کتنا امتحان لیا، کتنی مشکلات پیش آئی نا۔ ایک وقت میں اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جب اولاد ہوئی تو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی اولاد کو اس جنگل بیابان میں جا کے چھوڑ دیں۔ کہاں؟ جہاں پوری دنیا کے لوگ جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کیا حال، اللہ کس طرح آزمائش دے کر جو ہے امتحان لے رہا ہے۔ اسی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرعون کے جو ہے نمرود کے ذریعے سے جو ہے کہاں پھینکا جا رہا ہے؟ آگ میں پھینکا جا رہا ہے، لیکن اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام جو 77 ایئرس میں اولاد پیدا ہوئی اور اس کو بیابان جنگل میں چھوڑنے کے لیے کہا گیا، پھر جب 9 سال کی عمر شریف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے ابراہیم، تم جس سے زیادہ محبت کرتے ہو
تم اس کو میری راہ میں قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی جو ہے کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام تمام دشواریوں کو طے کرتے ہوئے، مشکلات کو طے کرتے ہوئے، آزمائش سے امتحانات دیکھ کر جب ہے اونچے پد پر پہنچے تو اللہ نے کہا اے ابراہیم تو میرا خلیل ہے، اے ابراہیم تو نے ہر مشکلات میں تو نے میرے دامن کو پکڑا ہے، اے ابراہیم تو ہر آزمائش سے میں نے تجھے آزما لیا ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا، وہ پوزیشن عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا فرمایا، اور یہ انعامات قیامت تک کے لیے ہے۔ جبکہ جب امت محمدیہ نماز پڑھتی ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دین ابراہیم کے بے شمار ایسے احکامات ہیں جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے دین میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے مشکلات کو طے کرنے کے بعد اللہ کو مقام عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے باپ سے الگ کر دیا، یعقوب علیہ السلام سے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باوری کنویں میں پھینک دیا، اللہ اکبر، اور اس کنویں میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ پھر اس کنویں سے نکالا گیا، جب وہاں سے نکالا تو تاجروں نے کہاں بیچ دیا؟ مصر کے بازار میں، اس کو دام لگ رہا۔ مشکلات کون ہے؟ ہم تو انسان ہیں بھائی، ہمارے دامن میں نہ نماز ہے، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ زکات ہے۔ اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو دکھاوا ہے، روزے رکھتے ہیں دکھاوا ہے۔ ہم اپنی نماز پہ وہ گارنٹی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ نبی ہیں، نبی کو مشکل آنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کو پریشانی آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے لیے درس عبرت ہے، سبق ہے، ہمارے لیے ہوم ورک ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ذریعے کنویں میں پھینکا، بھائیوں نے وہاں سے نکالا، تاجروں نے مصر کے بازار میں بھیجا، پھر وہاں سے اللہ اکبر مصر کا بادشاہ نے اس کو خریدا۔ پھر حضرت زلیخا جو ہے اس پر تہمت لگا، تہمت لگانے کے بعد مصر کے بازار میں پہلے جو ہے بیچا گیا، کنویں میں پھینکا گیا۔ اب تیسری پریشانی یہ ہے کہ تہمت کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رہنا پڑا۔ یہ پریشانی ہے، لیکن اللہ نے پھر انعام کیا عطا فرمایا، اللہ نے پھر گفٹ کیا دیا، اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا کہ وہ یوسف جس کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا، باوری میں پھینکا، وہ یوسف جس کو تاجروں نے بازار میں بیچا، مصر کے بازار، وہ یوسف جس پر جو ہے حضرت زلیخا تہمت لگا رہی ہے، وہ یوسف نہ جانے کون سے اس پر الزامات لگ رہے ہیں، کتنی پریشانی ہو رہی ہے، لیکن اسی مصر کا اللہ نے اس کو بادشاہ بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا انعام ہے! ایک جیل میں رہنے والا بچہ، ایک جیل میں رہنے والا شخص، ایک کنویں میں پھینکا جانے والا شخص، ایک مصر کے بازار میں بکنے والا انسان، آج وہ انسان مصر کا بادشاہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے تو فقیر سے میرے دوست امیر بنا دے، اللہ جس کو چاہے امیر سے فقیر بنا دے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے میرے دوستوں۔ اس لیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک نماز، بے شک جو ہے مشکل آتی ہے، مشکل کے بعد آسانی، مشکل کے بعد آسانیاں ہیں، بے شک مشکل کے بعد پریشانی کے بعد آسانیاں ہیں، بے شک دشواری کے بعد آسانیاں ہیں، لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم مشکلات میں جب پھنس جاتے ہیں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، نہ جانے کون سے الفاظات، کون سے کلمات اور کون سے جو کفریاتی کلمات ہم زبان سے بکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشکل میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام نے کیا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا۔ ہم میرے دوستو، ہم تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارے لیے یہ کہانیاں، ہمارے لیے یہ حکایات، ہمارے لیے یہ واقعات میرے دوستو کوئی سننے والے جو ہے یہ مزہ لینے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے
ہمارے لیے سبق کی باتیں ہیں، ہمارے لیے درس کی باتیں ہیں. ہم اپنی زندگی کو، ہم اپنی لائف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے. ہم اپنی لائف کو جو ہے صحابہ رسول کے طریقے پر چلائیں، زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ ہماری یہ زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. میرے دوستو، پتے کی بات یہ ہے، حضرت ایک صحابی رسول ہے جو ہمارا وقت جو ہے مسجد نبوی میں آتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اماموں کا کام ہوتا ہے کہ مسجد میں کون نمازی آیا ہے، کون نمازی نہیں آیا ہے، کون نمازی آیا ہے، کون نمازی نہیں آیا ہے. جب اسی طرح جو ہے میرے دوستو مسجد نبوی شریف میں صحابی رسول جو نماز پڑھنے کے آتے تھے تو فجر کے وقت میں تلاش کیا کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے اپنی نظروں سے کون آیا ہے، کون نہیں آیا ہے، کون آیا ہے، کون نہیں آیا ہے، کون آیا ہے. جب جو شخص نہیں آتے تھے تو لوگوں سے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے، اے صحابیوں، اے ابو بکر صدیق، اے عمر فاروق، فلاں صحابی نہیں آئے ہیں، کیا بات ہے. اسی طرح وہ ایک صحابی رسول جو ہے، اللہ کے نام سے میں واقف ہوں، بھول رہا ہوں، وہ صحابی رسول جب مسجد میں آئے اور آنے کے بعد جو ہے کئی روز تک آتے رہے، پھر ایک دن ان کا آنا بند ہو گیا. پیارے آقا نے فرمایا صحابیوں سے، وہ ایک صحابی جو آتا تھا اب وہ نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے. کہا کہ ہو سکتا طبیعت خراب ہو گئی ہو سکتا ہے کوئی کام آ گیا ہو. پھر جو ہے 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایسا تو لگتا ہے وہ صحابی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، بخار ہو گیا ہو. میرے دوستو، صحابی رسول کے ساتھ میں اللہ کے رسول اب اس صحابی کے گھر جا رہے ہیں. کہا دیواداری کے لیے چلو. اللہ اکبر. جب اس صحابی رسول کے گھر کو جا رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس صحابی رسول کے بدن میں صرف ہڈی ہے، گوشت نہیں ہے. ایک طبیعت خراب ہوتی، بخار ہو گیا، سردی ہو گئی، کھانسی ہو گئی یا کوئی بیماری ہو گئی، لیکن وہ صحابی جس کے بدن میں کچھ دنوں کے بعد بدن میں گوشت نہیں ہے، صرف ہڈی ہے، سوکھ کی ہڈی ہو چکی. اللہ کے رسول نے فرمایا، اے صحابی مسجد کیوں نہیں آتے؟ کہا یا رسول اللہ میری یہ حالت ہے. کہا کہ تم نے خدا سے کچھ دعائیں مانگی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں دعا کی. تو صحابی رسول سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے صحابی کیا دعا کی؟ کہا کہ وہ صحابی کہتا ہے اپنی زبان سے کہ یا رسول اللہ میں اللہ سے یہ دعا کیا ہوں کہ اے اللہ جو آخرت میں مجھے تکلیف ہوگی، جو آخرت میں مجھے عذاب ہوگا، جو آخرت میں مرنے کے بعد مجھے پریشانی آئے گی، ساری پریشانی، ساری تکلیف، ساری مشکلات مجھے اس دنیا میں دے دے، آخرت مت کر دے، اس لیے میری یہ حالت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اے صحابی رسول کیا تم قرآن کی وہ آیت کو بھول گئے؟ تو کہا کون سی آیت؟ کہا کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے انسان تو نے یہ دعا کیوں نہیں کی کہ اللہ میرے لیے دنیا کو بھی حسین بنا دے اور آخرت کو بھی حسین بنا دے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو یہ ہے مشکلات. تو وہ صحابی رسول ہے میرے دوستوں، خدا کے عذاب سے اس قدر ڈر رہے ہیں کہ عذاب کے بارے میں وہ عرضی لگا رہے کہ اللہ مجھے جو آخرت میں عذاب ہونے والا ہے یا ہوگا، مجھے تکلیف جو ہوگی، جو پریشانی ہوگی، وہ مجھے دنیا میں دے دے، عذاب قبر اور آخرت میں عذاب نہ دینا. ان کی دعا قبول ہو رہی ہے. وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ درس ہے، سبق ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں. اس لیے کہا گیا ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ میں آسانیاں ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ آسانیاں کیا ہے؟ وہ تک دعا مانگا تو دنیا میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، آخرت میں ان کے لیے جنت ہی جنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے خیر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، چلتے چلتے میں ایک بات اور بتا دوں کہ جنت میں لوگ جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. آپ جائیں گے جنت؟ انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ جنت جائیں گے. بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ جنت جائیں گے. جو کلمہ شہادت پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت ضرور جائے گا. وہ جنت ضرور جائیں گے، انشاءاللہ جنت جائیں گے. جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے، جانتے ہیں تو پیارے آقا فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی جہنمی سے پوچھیں گے، اے جہنمی، یا نرگھم بولتے تمیم میں، نرگھم جانے والے کو جنتی پوچھیں گے، اے نرک میں جانے والا، اے دوزخ میں جانے والا، تو دوزخ میں کیوں جا رہا؟ بات سمجھ رہی؟ پوچھا جائے گا. وہاں تو سب کا جو ہے پورا موبائل، پوری زندگی کا لائف وہاں سامنے نظر آئے گا. تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا. تو جنتی جب پوچھیں گے اے انسان تو دوزخ میں کیوں جا رہا ہے، کیا وجہ ہے، تو دوزخی عرض کریں گے، کہیں گے اے جنتی بھائیوں، میں دنیا میں نماز نہیں پڑھتا. اللہ
نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ پھر دوسری جنتی پوچھیں گے تو جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ کہا اے جنتی بھائی، میں جہنم میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، مسکین مطلب غریب کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہوگا، اگر نماز پڑھتے ہو اور اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ اپنے علاقے میں، اپنے سماج میں، اپنے گاؤں میں، اپنے بستی میں جو غریب ہے اس کو کھانا کھلائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو، پانچوں وقت کے نمازی ہو، غازی ہو، اور آپ کے علاقے کے لوگ جو ہے اللہ اکبر غریب ہیں، مسکین ہیں، اگر اسے آپ کھانا نہیں دے رہے ہو تو آپ کی نماز بیکار ہو جائے گی۔ اچھا، کچھ لوگ کہیں گے، کیا معلوم کیا کہیں گے کہ میرے پاس تو دولت ہی نہیں ہے تو میں کھانا کیسے کھلاؤں گا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں تو میں کھانا کہاں سے غریب کو کھلاؤں گا، مسکین کو کھلاؤں گا؟ تو اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے پاس میں استطاعت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے جو تم غریب کو کھلا سکو، تو اتنا تو ہے اللہ نے تجھے زبان عطا فرمایا، اللہ نے تجھے یہ زبان عطا فرمایا ہے، اس زبان کے ذریعے سے کسی سے کہہ کے اس غریب تک کھانا پہنچاؤ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر ایسا طریقہ ہے تو انشاءاللہ آپ جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ضرور مقام عطا فرمائے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہمارے ساتھ جو مشکلات آتے ہیں میرے دوستوں، حدیث پاک میں آیا ہے جب اللہ ایک مشکل دیتا ہے نا تو اس کے بدلے میں 2 آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بولیے نا سبحان اللہ۔ اللہ کا وعدہ ہے جب میں کسی انسان کو ایک مشکل میں رکھتا ہوں تو اس کا بدلہ میں 2 آسانیاں عطا فرماتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، بس ایک واقعہ سماعت کیجیے، انشاءاللہ میں اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ ایک انسان تھا بنی اسرائیل قوم میں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، بنی اسرائیل قوم میں ایک انسان تھا، بہت بڑا مالدار تھا۔ کیا تھا؟ مالدار، پیسہ والا، بزنس مین، بہت بڑا مالدار تھا، بہت پیسے تھے اس کے پاس، لوگ آتے جاتے، ان کے یہاں پر بے شمار نام تھا، شہرت تھا، نامور انسان تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا اس کا بزنس خراب ہو گیا۔ غور سے سنیے، کیا ہو گیا؟ بزنس، تجارت خراب ہو گئی، بزنس خراب ہو گیا، کسی وجہ سے بزنس ٹھپ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ختم، کچھ دن کے بعد وہ ختم، کچھ دن کے بعد گھوڑے ختم، بکریاں ختم، گائے ختم، پیسے ختم۔ اب جب سب آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا تو جو دوست تھے، فرینڈ تھا، ایک دن 2 دن کھانا کھلایا، بھائی ہمارے ساتھ پریشانی ہو جائے گی، آپ مدد کرو گے نا؟ کریں گے نا؟ انشاءاللہ کریں گے نا؟ کتنا دن؟ 1 دن، اور زیادہ 2 دن، اور زیادہ 3 دن، چوتھے 5ویں دن حضرت، کیا حضرت ہمارے گھر تو نہیں ہوتا، میں تمہیں کہاں سے کھلاؤں گا؟ ایسے لوگ کہیں گے، یہ انسانی دستور ہے۔ اسی طرح وہ انسان، بنی اسرائیل کا وہ مالدار انسان، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب اس کے تمام مال ختم ہو گئے، پیسے ختم ہو گئے، دولتیں ختم ہو گئی، وہ برباد ہو گیا، اب دوست بھی ان کو نکار کر رہا ہے، بھگا رہا ہے۔ جب وہ ہر چیز سے پریشان ہو گیا، اللہ اکبر، اب اسے کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، اب کوئی دربار نظر نہیں آ رہا، تو ایک ہی دربار نظر آ رہا، مسجد آ رہا۔ اتنے دنوں سے وہ مسجد نہیں گیا تھا، اتنے دنوں سے وہ مالداری میں جب تک تھا تو خدا کی بارگاہ نہیں گیا تھا۔ جب اس کی پوری دولت ختم ہو گئی، پیسے ختم ہو گئے، محتاج پہ محتاج ہو گیا، اب دوست بھی اس کو نکار رہا ہے، ان کے رشتہ دار اس کو نکار رہے ہیں، اب کوئی دروازہ نہیں ہے، تو اب دل کی دنیا بدلتی ہے، کہتا ہے مولا تو ہی میرا خدا ہے، مولا تو ہی میرا رزاق ہے۔ اب وہ شخص کہاں جا رہا؟ مسجد میں جا رہا، اللہ اکبر، دعا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دعا کرتا، مولا میں بے حال ہو چکا ہوں، میں بے روزگار ہو چکا ہوں، ساری دولتیں ختم ہو گئی، پیسے ختم ہو گئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل قوم کی باتوں کو پیارے آقا فرما رہے، صحابی اس جیسا میں ہم آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب وہ شخص رو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فرشتوں سے، اے ملائکہ، وہ جو انسان آیا ہے نا میری بارگاہ میں، وہ جو مانگتا ہے دے دے۔ اللہ، کیا کہا؟ وہ جو مانگتا ہے دے دے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ، وہ تجھ سے ڈر کے نہیں آیا ہے،
وہ تجھ سے ڈر کے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کی دولت ختم ہو گئی ہے، پیسے ختم ہو گئے، اس کے املاک ختم ہو گئے، اب کوئی دروازہ ان کے لیے کھلا نہیں ہے، بھائیوں نے انکار کر دیا، رشتہ داروں نے انکار کر دیا، دوست ان کے بھگا دیے ہیں، اب کوئی دروازہ نہیں ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ارشاد فرماتا فرشتوں سے، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اس کو دولتوں سے نواز دوں گا، پھر دوبارہ میرے پاس نہیں آئے گا یہ۔ اللہ سبحان اللہ، کیسا نوازنے والا خدا ہے، جان بھی رہا ہے میں اس کو دوں گا، دینے کے بعد پھر دوبارہ واپس نہیں آئے گا، پھر بھی دے رہا۔ فرشتے کیا کہیں، ان کو پھر دولتوں سے نواز دیا، پھر وہ دولت مند بن گیا، پیسے والے بن گئے، پھر وہی دولت، وہی بزنس، وہی رفتار، وہی املاک ہے میرے دوست، دولت مند بن گئے، پھر وہ مسجد بھول گئے، پھر کچھ دن کے بعد پھر دولت ختم ہو گئی، پھر وہی رفتار، پھر دوست نکار دیا، رشتہ دار نے بھگا دیا، سب نے یہ کہا، پھر وہی ایک دروازہ مسجد، پھر دروازہ پہ آتا ہے مسجد میں، اے اللہ مجھے میری رزق عطا فرما، میری رزق کو برکت دے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں وہ جو کہتا ہے دے دے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، کیسا غفور رحیم ہے، جہاں دوست بھی نکار رہے ہیں، بھائی بہن بھی نکار رہے ہیں، انکار کر جا رہے ہیں، اللہ کہتا دے دو، اور اللہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تو پھر دوبارہ نہیں آئے گا، کہا دے دے۔ حدیث پاک میں آیا ہے 70 مرتبہ آیا وہ شخص، کتنا سے بتاؤ 70 ٹائمز وہ آیا، جھوٹی توبہ کرتا تھا، جھوٹی یعنی خدا سے دعا کر رہا، اور اللہ کہتا مجھے معلوم ہے وہ دعا کر رہا ہے، میں دو، میرا کام ہے دینا، میرا کام ہے دینا، ان کا کام ہے مانگنا۔ 70 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بنی اسرائیل قوم کا وہ شخص، مالدار شخص، 70 مرتبہ ان کی دولت ختم ہو گئے، 70 مرتبہ بارگاہ خداوندی میں آتا ہے، عرضی لگاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ نوازتا ہے، فرشتوں سے حکم دیتا ہے فرشتوں جو مانگتا ہے دے دے، جو مانگتا ہے دے دے، جو مانگتا ہے دے دے۔ 70 مرتبہ کے بعد جو ہے پھر اس کی دل کی دنیا بدلتی ہے، پھر رات کا وقت ہوتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے میں کیسا گنہگار انسان ہوں، میں اللہ سے جھوٹا وعدہ کرتا ہوں، اللہ سے میں بار بار مانگتا ہوں، بار بار مجھے اللہ دولت مند بناتا ہے، لیکن میں اللہ سے تو وعدہ کر کے خلافی کر جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، پھر مصلی بچھاتا ہے، اللہ اکبر، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ، اے رب کائنات، آج میں دولت کے لیے دعا نہیں کر رہا ہوں، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ میں نے 70 مرتبہ جھوٹی توبہ کی ہے، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما دے، آج میں دل سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ آج کے بعد میں غلط کام نہیں کروں گا، آج کے بعد میں تیری بارگاہ میں سر سجود ہوں گا۔ وہ رات بھر روتا رہا، مصلی آنسوؤں سے بھر گیا ہے، اللہ اکبر۔ اب وہ فرشتوں سے اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ملائکہ آسمان کے دروازے تحت کھول دے، دیکھ وہ انسان جو ہر وقت جب مال ختم ہو جاتے تھے تب وہ آتا تھا، آج تو وہ مالدار ہے پھر بھی مصلی بچھا کے رات کے تہجد کے وقت میری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرا بندہ ہے، اس نے میں نے کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب کائنات، اے رب ذوالجلال، جب وہ بار بار آتا تھا تو تو اسے دولتوں سے نوازتا تھا، تو اسے املاک سے نوازتا تھا، تو اسے زمینوں سے نوازتا تھا، تو نے اسے مالدار بنا دیا تھا، آج تو وہ دل سے معافی مانگ رہا ہے، آج تو وہ دل سے توبہ کر رہا ہے، آج تو کیا دینے والا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں دنیا میں اس کو عزت دوں گا، شہرت دوں گا، مالدار بنا دوں گا، اور کل قیامت کے میدان میں بغیر حساب کے میں جنت میں داخل کروں گا۔ یہ ہے میرا خدا، یہ ہے آپ کا خدا۔ میرے دوستو ہم کہاں ہیں؟ ہم بھی گنہگار ہیں، آپ بھی گنہگار ہو۔ میرے دوستو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، نماز پڑھتے ہیں تو خدا کو میرے دوستو حاضر و ناظر رکھ کے خدا سے ڈر کے نماز پڑھے۔ وہ انسان دیکھیے بغیر ڈرے مانگ رہا تھا تو بھی مل رہا تھا، آج وہ بنی اسرائیل کا قوم کے انسان 70 مرتبہ مانگنے کے بعد وہ آخری میں مانگتا ہے، کہتا آج میں دولت نہیں مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، اے اللہ تو میرے گناہ کو معاف فرما دے، آج میں دغا نہیں کرنے والا ہوں، آج میں جھوٹی توبہ نہیں کرتا ہوں۔ تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا اور جو ہے دنیا میں بھی نواز دیا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فرشتوں گواہ ہو جا، میں بغیر حساب کے اس شخص کو جنت میں داخل کروں۔ جب 70 مرتبہ جھوٹی توبہ کرنے والے کو بھی اللہ جنت عطا فرما سکتا ہے، ہم تو امت محمدیہ کے ماننے والے، ہم تو امت محمدیہ ہیں، رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ میرے دوستو تمام امتیوں میں سب سے افضل امت آپ ہے، تمام امتیوں میں میرے دوستو میرے بزرگوں آپ کی ایک فجر کی نماز کا بدلہ جانتے کیا
کی نماز اگر آپ پڑھتے ہو نا تو اللہ اکبر کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے پھینکا گیا تو دنیا میں کتنے دن تک روئے؟ 300 سال تک. کتنے سال تک؟ 300. بولے کتنے سال؟ 300 ایئرس روتے رہے. اے اللہ توبہ، میری توبہ کو قبول فرما، میری توبہ کو قبول فرما، میری توبہ کو قبول فرما. سنیے گا غور سے، 300 سال تک روتے رہے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ جنت کے دروازے پر میں نے تیرے نام کے ساتھ میں ایک نام دیکھا ہے محمد رسول اللہ. اے اللہ اس محمد کا واسطہ وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما. اللہ اکبر. اللہ نے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا. میرے دوستو جیسے ہی ان کی توبہ قبول ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سجدے میں چلے جاتے ہیں. وہ ٹائم ہوتا فجر کا وقت. کون سا وقت ہوتا ہے؟ سب سے پہلے فجر کی نماز کس نے پڑھی؟ حضرت آدم علیہ السلام. کتابوں میں آتا ہے اگر کوئی امت محمدیہ کا ایک فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آدم علیہ السلام کے 300 سال تک رونے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ ہے مقام آپ کا، یہ ہے مقام ہمارا. میرے دوستوں پہچانو تو صحیح. اس لیے میں نے بار بار یہ کہتا ہوں وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. فإن مع العسر یسرا. بے شک تمام مشکلات کے بعد جو ہے آسانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کچھ زیادہ ٹائم لے لیا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. سنت نماز پڑھیں.